کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے، وہ تو موجیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو پلاٹ بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو دیکھیں رزق چار طرح کا ہوتا ہے: فائنینشیل ویلتھ، ایموشنل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو۔ ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون، وہ بھی رزق ہے۔ غنا، ٹھیک ہے، دل میں ایک سیٹسفیکشن۔ اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول، اینگر مینجمنٹ اچھی، اخلاق اچھا، یہ ایموشنل ویلتھ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے، اولاد دی اللہ نے، اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اور نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے۔ تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ لوئل لوگ جمع ہو گئے، تو وہ بھی رزق ہے۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ٹائم میں برکت ہے۔ تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے، ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت۔ سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ، ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو، تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت سٹریس ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت منہ پہ شکایت ہے، تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، کبھی گھٹا کے دیتا ہے۔ اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے، کبھی کم کر دیتا ہے، جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی، سینس آف ایلینیشن، جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے، اللہ معاف، بلکہ سب سے سیریس بات ہے یہ، جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹینس فیل کریں اور الون فیل کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی لونلینس، سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری، ٹھیک ہے۔ تو گناہ وہ اس ڈسٹینس کو انکریز کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ، ظاہر ہے فرشتے اس کے ارد گرد نہیں ہوتے، فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے، رحمت نہیں ہوتی اللہ کی، لیکن امید ہوتی ہے، امید بہت ہے۔ اللہ گناہ گاروں کو ہی معاف کرتے ہیں، آبویس سی بات ہے۔ اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف، محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بندہ نکل آئے اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے۔ ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اللہ سے مدد مانگوں، میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں، کام اسراف کر چکا ہوں گناہوں کے، اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے، گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے استغفار کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، تاکہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں۔ خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ سب سے خوبصورت، سب سے ہیلدی ریلیشن ہے، سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھی